ادارے اور تنقید ذکاوت الحسن سابق سی اے افسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آرٹیکل کا عنوان ہے ادارے اور تنقید۔ میرا نام ذکاوت ہے، میں سول ایویشن اتھارٹی کا ایک سابق افسر ہوں۔ میں نے بہت سارے ادارے جیسے ایئرپورٹ لاہور، چیف آپریشن افسر لاہور، ڈائریکٹر سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کی کمانڈ کی ہے۔ مجھے ایک چیز کا اندازہ ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اداروں کی غلط کاریوں پر تنقید کا حق ملنا چاہیے۔ دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ جو ادارے تنقید کے لیے کھلے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ یا انسان مکمل غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ اپنی غلطیاں دوسروں کو زیادہ نظر آتی ہیں، اس لیے ان غلطیوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، پوچھتے رہنا چاہیے تاکہ پتہ چلے۔ غلطیوں کی اصلاح سے ہی انسان تجربہ حاصل کرتا ہے اور بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اداروں کے کلچر کو کھلا ہونا چاہیے۔ یہ اوپن کلچر کا بہت تذکرہ ہے سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں، کہ کوئی بھی ایئر لائن کوئی بھی سیف نہیں ہے جب تک پراپر طریقے سے سیفٹی مینٹین نہ کی جائے، اس کا لیول مینٹین نہ کیا جائے، اس میں ہونے والے ہیزرڈز اور رسکس کو نہ اخذ کیا جائے اور ان کا باقاعدہ مستقل مانیٹرنگ کر کے ان کی میٹیگیشن بڑی ضروری ہے۔ آج کل اس کلچر کا بہت شور ہے، اوپن کلچر کا دنیا میں، جس کا مقصد ہے ہم یہ اپنے ادارے کی کارگزاری کو مستقل مانیٹر کریں، اپنی کارگزاری کو بھی، اور اس میں یہ کہ جو بھی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے خوش آمدید کہا جائے، میسنجر کو عزت دیں، اطلاعات کو بوٹ نہ کریں۔ یہ ہماری ترقی کا سبب بنے گا۔ ایک سال پہلے یاد ہوگا آپ کو، ایک سال پہلے یعنی 212 میں نے لکھا تھا، تو یہ 2013 کی بات ہے، جب یہ لاہور میں ایل ڈی اے پلازا میں آگ لگی۔ تو لوگوں نے ہمارے سامنے اوپر کی منزلوں سے چھلانگ لگا دی، مگر ہمارے ریسکیور ان کو نہ بچا سکے۔ ایسے واقعات سے بچنے کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ ایک مستقل تربیت ان چیزوں کی ہوتی رہے، تب یہ ریسکیورز تیار ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات کو ٹیکل کرنے میں۔ ریسکیورز کو ایسے حادثات کی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے، بلکہ انتظامات کا بھی جائزہ لیا جائے۔ اس حادثے کے بعد بھی کئی حادثات ہوئے اسی نوعیت کے، مگر ان کو نمٹنے میں کوئی بہتری نہیں دیکھی گئی۔ حال ہی میں چند دن پہلے حفیظ سینٹر میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، پتہ چلا کہ وہاں کے فائر کے انتظامات ہی کبھی چیک نہیں ہوئے، نہ ان پر کسی نے غور کیا کہ روزانہ لاکھوں آدمی اس بلڈنگ میں آتے ہیں، جاتے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی منزل پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، اتر رہے ہوتے ہیں، کہ فائر کے اعتبار سے بے اندازہ ایئر کنڈیشنرز مختلف بلڈنگوں پہ لگا رکھے ہیں، جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں، ڈیزل کے ڈبے پھینکے ہوئے ہیں بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے، اور فائر ایکسٹنگوشرز ناموجود، ندارت اگر ہیں تو ورکنگ کنڈیشن میں نہیں۔ ہر جگہ بڑی بلڈنگ کے انتظامات کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ جن غلطیوں کی نشاندہی ایئر بلو کے حادثے میں ہوئی تھی، ان سے بچنے کے لیے جو اقدامات لیے گئے ہیں ان سے بھی عوام کو آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس حادثے کی رپورٹ نے یہ بات ظاہر کی تھی کہ کنٹرولر اور پائلٹ نااہل تھے۔ مینٹیننس میں خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے سن 2006 میں بھی 3 نکات فوکر حادثے کی تحقیقات کا نتیجہ تھے۔ بھوجا ایئر کے 737 کے جہاز کا کپتانی جہاز اڑانے کے قابل نہ تھا، یعنی ریٹڈ نہیں تھا۔ اس قسم کے جہاز کے لیے یہ سی اے کی ایک واضح نااہلی تھی۔
ایک اور چیز ہے تحقیقاتی بورڈ کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرانا، اٹاپسی کرانا کاکپٹ کریو کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ انیکس 13 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، مگر نہ جانے کیوں بورڈ کپتان کو صوفی سمجھ لیتا ہے اور تہذیب بھی کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں۔ پی آئی کے حادثے میں جو حالات تھے ان میں تو یہ بہت ہی ضروری تھا۔ اب یاد کریں عمران خان صاحب جب سیڑھیوں سے گرے تو اس وقت 1,00,000 کا مجمع تھا، مگر جلسے میں کوئی ایمرجنسی انتظامات نہیں تھے، حتیٰ کہ اتنے بڑے جلسے کوئی ایمرجنسی انتظامات نہیں کیے گئے تھے، حالانکہ بڑا جلسہ تھا، 1,00,000 کا مجمع تھا۔ جب وہ سیڑھیوں سے گرے تو لوگوں نے ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے ایمبولنس پر پہنچایا گیا، اسٹریچر تک بھی نہیں تھا کہ ایک اسی میں لٹا لیتے، اور یہ بعض اوقات جو متاثر ہوتا ہے اس کے لیے سخت خطرناک چیز بھی ہے، اس طرح اٹھا کے ایمبولنس تک لے جانا۔ ہر جلسہ یہ بلڈنگ کے لیے مناسب ایمرجنسی انتظامات پہلے سے کیے جائیں، جس کا اگرچہ ہمارے یہاں دستور تو نہیں، کیونکہ حادثات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ انتظامات کی مستقل نگرانی کی جائے۔ دہشت گردی کا واقعہ جو پشاور میں ہوا کل، بچے کو ایمبولنس نہ ملی میت لے جانے کے لیے، وہ باپ اپنے لخت جگر کو چادر میں لپیٹ کر لے جا رہا ہے۔ یہ عہدے سب یہیں رہ جائیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، مبادا اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ہر آدمی جس کو بھی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری کرے، جواب دہی ہوگی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذکاوت۔ حفیظ سینٹر کی آگ، خان صاحب کو ڈنڈا ڈولی کر لے جایا جا رہا ہے ایمبولنس میں۔ اب آپ دیکھیں حفیظ سینٹر کی یہ آگ۔